الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. یہ کچھ بچے آگے آ جائیں گے، تھوڑا سا میرے قریب آ جاؤ ذرا اور جاتا. جزاک اللہ. اب مجھے نظر آ جائیں اتنا اللہ. جزاک اللہ. بس ماشاء اللہ. چلو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی ہو جائے گا بھائی. چلو جزاک اللہ. بس ماشاء اللہ ذرا جزاک. تھوڑا سا چلو جو تھوڑا سا جتنا قریب ہو سکتے ہیں ہو جائیں. جزاک اللہ. اچھا بھائی ہمارے محافظ بھائی بھائی اچھا اللہ تعالیٰ خوش رکھیں انشاءاللہ. بیٹھ. جزاک اللہ. ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ابو داؤد شریف. میرے حضرت فرمائے لگے ایک اللہ والے بزرگ ان کو خواب میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد شریف پڑھا کرو. تمام احادیث کتابیں نور سے بھری ہوئی، رشد و ہدایت سے بھری ہوئی. ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ہمارے بھائی ہمارے بھائی مولانا عبداللہ صاحب اللہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ اپنی مہر. تو ابو داؤد شریف میں ایک عنوان آتا ہے باب الدنو من الامام عند الموعظہ. باب الدنو من الامام عند الموعظہ کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا. واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا. پھر آگے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ احضروا الذکر ودنوا من الامام. احضروا الذکر ودنوا من الامام کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. میں تو خیر طالب علم ہوں لیکن بہرحال اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی نیت سے میں نے کوئی طلباء کو ذرا قریب بلا لیا. الحمدللہ ہے. کہیں انتظامی مصلحت ہو تو کوئی فاصلہ رکھ لیں، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں. کبھی کوئی تھوڑا بہت فاصلہ رکھ بھی لیں انتظامی مصلحت کی وجہ سے. لیکن یہاں امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی انتظام میں بھی خلل نہیں انشاءاللہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ. تو احضروا الذکر ودنوا من الامام، تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ میرے حضرت فرمائے لگے
مولانا روم کا شعر ہے نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر سالتات میرے عام۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کے صیغے پر تب عمل ہوگا کہ جب آپ سب اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں اور میں ایک گنہگار آپ میں آ کر بیٹھ گیا ہوں جا کر۔ بھائی اولیاء جمع کا صیغہ ہے، اللہ ہے۔ کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا؟ بیٹھے کرسی پر بیٹھے ہیں نا، کیا نام ہے؟ آپ بیٹھے رہے، بیٹھے بس بیٹھے رہے وہاں۔ ہاں بھائی محمد، اللہ خوش رکھے ہمارے بھائی محمد سلیم صاحب، اللہ ہمارے بزرگوں کو خوش رکھے۔ یہ اپنے بزرگوں کو جلسے میں کون سی چیز لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی، الحمدللہ۔ ہاں اب بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نواز دیں گے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا، ختم پریشانی آرام۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں جھنگ میں تھا، جھنگ میں وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جانے لگا، تو ایک بھائی پریشانی کے عالم میں آئے اور آ کر کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگ سلیم صاحب یہ نہیں، آپ بیٹھنے کھڑا نہیں کرنا اپنے بزرگوں کو، آپ بیٹھے رہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پورے مجمع کی، اپنے بزرگوں کی، بھائیوں کی، یہ طلباء بچوں کی، ان کے قدموں کی قیمت بتلا دوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کے قدموں کی قیمت حرام ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات کے نیک قدموں کی قیمت۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو نوجوان کہنے لگے کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ بھائی مولانا عاطف صاحب یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، آپ تو منڈی، وہاں آپ کے قریب منڈی بھی ہے نہیں آ کر، وہاں بھی سنا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ یہ دین کی باتیں 100 بار سنیں، نہ تھکا کریں۔ اللہ اپنی بارگاہ تو کہنے لگا میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ کہنے لگے جو ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔
یعنی فلاں آدمی کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ۔ بھائی مولانا عبداللہ صاحب، بھائی سلیم صاحب، یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے ہے کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ پورے مجمع کی خدمت میں محبت سے عرض ہے کہ خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں، خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں۔ یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ محبتیں ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، بس رب کا در نہ چھوٹے رہا۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اب ایک بیٹے سے پوچھ لوں کیا نام ہے، ایک بیٹے کا، بھائی ہاں کھڑے ہو جا بھائی، کیا نام ہے؟ ہاں محمد اشرف۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ لاہور میں؟ نہیں لاہور میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے نے، لاہور میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا۔ اب اور سوچو کہاں پر ہے رہا ہے؟ نہیں بس پیچھے بھی نہیں ہے، اب وہاں بھی نہیں ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، نہ پاکستان میں نہ افغانستان میں رہا۔ اور سوچو ابھی بھائی چلو لقمہ دے رہے ہیں پیچھے سے بخار۔ ہاں بھائی اب سو بتلاؤ ذرا، سو ہے دماغ ہے، ہاں یہ چھوٹا بچہ ان کو بھی کھڑا کرو ذرا، گھر کہاں پر ہے، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا، گھر کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی چلو ابھی ہے، چلو کھڑے تو ہو گئے ماشاء اللہ، الحمدللہ کی رحمت سے ہم اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے، پورا مجمع بتلائے، ماشاء اللہ دیکھو کتنی بڑی آواز آئی۔ اب اپنے بیٹے کو ہو گھر کہاں پر ہے، اب بتلاؤ رہا۔ ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے لاہور میں تھے اور اب جنت پہنچ گیا اللہ۔ ہاں یہ ہے نیک مجالس، اب بیٹھ جا، یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت ہے، اگر جلسے میں نہ آتے تو لاہور میں رہتے آپ اللہ۔ بھائی سلیم صاحب لاہور میں کہاں گھر، یہ مانگا منڈی میں کہاں گھر، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے اللہ؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ ہے ایک ذرے کا شکر، یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئیں، صحابہ کرام چمڑ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گیا۔ ہم راستے میں ہیں، بھائی تصویر رہے، بھائی میری طرف، اب تو میں بھائی سامنے بیٹھا ہوں خود مجھے، چلو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت فرمائے لگے بعض کو نے سکرین پر آنے کا شوق ہوتا ہے، سکرین پر یا کہاں اور میں اس سے بہتر یہ ہے کہ شیشہ دیکھ لیا کریں، شیشہ دیکھ لیا کریں، اس میں بھی آپ کی شکل نظر آ جائے گی۔ بھائی اللہ ہے، کوئی رنگ برنگا دیکھنا ہو تو رنگین شیشہ دیکھ لیں، اس میں پھر آپ کو رنگین شکل نظر آ جائے گی۔ ان میں نہیں، ان میں کچھ ان تصویروں کے پیچھے نہ پڑا کریں، ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں بالکل کچھ نہیں، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی دنیا میں جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے اللہ۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہر مسلمان کا سینہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں. ہاں حدیث شریف میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، فرمائے سوچ سمجھ کر دوستی لگاؤ کہ تم کس سے دوستی لگا رہے ہو. کہیں یہ قادیانی ہے نا، قادیانی، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلقات کہیں آپ کے ایمان کو نہ لے ڈوبے کرا ہے. یہ ایمان کی دوروں کو نہ چھین لے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ چون فارسی کا ایک شعر بزرگوں کا ہی ہے، چون ایمان بر لب گور بریم این چستی و چالاکیوں ماں، کہ ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے رہا ہے. جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت بس میں آج صرف ایک ہی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک ہی دعا کے لیے. دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پر یاد رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر یہاں پر ہمارے دیہات کے حضرات اور ہمارے بزرگ بھائی آپ کی خدمت میں عرض ہے، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں. روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے. وہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. دین کے یعنی معاملات باقاعدہ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے. آپ دنیا دار نہیں بھائی سلیم صاحب، آپ دنیا دار نہیں ہیں، دین دار انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بار ہے. اللہ ہر مسلمان کے سینے میں، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12-1 بجے کا وقت ہے، یہ کس سینے میں بٹھا رکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت نے بٹھا رکھا ہے. اللہ مجھے کوئی تھوڑا بہت جانے کا، دیہاتوں میں بھی جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، وہاں بھی دیکھتا ہوں بیچارے بڑی محبت سے، شوق سے، کوئی اپنی کوئی موٹر سائیکلوں پر، ٹرالیوں پر ایسے بیچارے آس پاس سے جمع رہا. ہر جگہ یہی الحمدللہ دین کی بڑی پیاس ہے. دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے انشاءاللہ، اور یہ محبت انشاءاللہ سب کو سرخرو کرے گی انشاءاللہ. کبھی کبھی طلباء سے بھی رکھ کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں. یہ بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں وہاں جامع محمدیہ میں وہاں جمعہ کی نماز کے بعد مہمانوں سے مل رہا، ایک نوجوان ملے اور اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے. میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا. میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کا کیا مشغلہ ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگے میں انجینئر ہوں. دیکھو باپ انجینئر ہیں اور سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے،
اپنی حق حلال کی روزی کسی بہانے مصروف، اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں، ان کے والدین کے بارے میں پوچھیں گے، کوئی بیچارے کھیتی باڑی کرنے والے، کوئی ملازمت کرنے والے، ہاں یہ سب کے دلوں میں اللہ نے قرآن پاک کی محبت، حدیث شریف کی محبت، اپنے دین کی محبت رکھی ہے۔ یہ اسی محبت کا صدقہ ہے کہ یہ بچے یہ قرآن پاک کے نور سے ان کے سینے منور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اور کچھ بچے ہمارے سکول میں ہی پڑھنے والے ہیں، کوئی ایک طالب علم ہے جو سکول کالج میں پڑھنے والے، کوئی طالب علم ایک طالب علم کھڑے ہو کے بتلا دیں، ہاں کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں اپنے بیٹے؟ ہاں 10ویں جماعت میٹرک میں۔ اب اپنے کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں اب مجھے بتلاؤ کہ سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے اپنے بیٹے کی؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ نیک جذبہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہاں بیٹھ جاؤ۔ میں کشمیر میں تھا، کشمیر میں وہاں ایک کالج میں جانا ہوا، کالج میں وہاں پر سکول کالج کے بچوں سے ایک بھائی پوچھنے لگے، آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش۔ پھر ایک بھائی نے ایک نیت بتلائی، اور بتلاتے ہیں اساتذہ بتلاتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بھائی نے ایک نیت بتلائی، فرمانے لگے آپ کی نیت یہ ہو، سکول کالج میں پڑھنے کی آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ پھر کہہ لیں گے کہ ہمارے سکول کالج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سکول کالج میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب اپنے بیٹے کھڑے ہو کر کہو، اس نیت کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، بس یہ ہے نیت الحمدللہ، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، ان تصویروں میں نہ پڑھ کر اللہ لگا، کچھ نہیں ان میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، اب بیٹھ جا اپنے بیٹے رہنا ہے۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے، بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ یہ ہے نیت الحمدللہ ہے۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھیں، جہاں بھی سب کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی الحمدللہ۔ یہ سکول کالج کے بچے بھی، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ مولانا احمد لاڈ صاحب علماء کے رائیونڈ کے اجتماع میں علماء کے بیان فرمانے لگے ان جزاک اللہ، ابھی تو میں شربت پلا رہا ہوں آپ کو الحمدللہ، چلو پھر پانی بعد میں پی لوں گا انشاءاللہ، آئیے بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، اپنے بھائی کو ثواب مل گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کی باتیں شربت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ۔ آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، راہیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں وہاں رات 1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے، رو رہے کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں تینوں پاؤں سے معذور ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ کیا نام ہے بھائی زاہد؟ ہاں بھائی طاہر، اللہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو۔ اب بیٹھ جا پتہ اللہ تعالیٰ، بیٹھے کیا نام ہے بھائی کا؟ بھائی عبدالروف۔ یہ ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے مجھے بتلاؤ رہا ہے۔ ایک بھائی ادھر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، اور سامنے ایک بھائی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے اللہ، ان کو آپ حوصلہ کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، حوصلہ یعنی تسلی یہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ ایک حدیث ہی سنا دوں جس سے دل کو حوصلہ ملے گا اور تسلی ملے گی آپ کو۔
فلسطین سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، فلسطین میں حالات گزر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہمت، حوصلے اور استقامت سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ وہ اسرائیل اس کو اپنے ٹینک اور توپ کے پر ناز تھا، اور مسلمان جب بھی لڑتے ہیں اللہ یہی ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بھروسے پر لڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ایک حدیث میں نے اپنے فلسطینی عرب مہمان کو بھی سنائی، اور بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضا میں حدیث شریف گزری کہ من یرید اللہ بہ خیرین یصب منہ۔ عصر کے بعد ہی مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو ہی میں نے یہ حدیث شریف سنائی، کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں الحمدللہ۔ بھائی مولانا عاطف صاحب، اللہ دین کی خیر کی بات جو موقع محل کی مناسبت سے ہو، 100 بار بھی کرنی پڑے، 1000 بار بھی کرنی پڑے، اس کو اپنی سعادت سمجھنا الحمدللہ۔ حدیث شریف میں نبی کہ من یرید اللہ بہ خیرین یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرین یصب منہ، جو کچھ زبانی پڑھ سکتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرین یصب منہ۔ اب ذرا ترجمے میں غور کرنا کہ من یرید اللہ بہ خیرن، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، آپ بھی زبان سے اتنا ترجمہ کہہ لیں، یہ حدیث شریف کا ترجمہ بھائی سلیم صاحب کہہ لیں، من یرید، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، پورا مجمع کہہ لیں ایک مرتبہ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بھلائی کا لفظ ہے نا، اس کو کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، یا اللہ سبحان اللہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں، تھوڑے بہت امتحان میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں۔ جان میں کوئی بیماری آ گئی، بھائی شکر سے اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا نا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مانگنا شروع کر دے۔ کہتے ہیں ایک بھائی کہنے لگے نقصان میں صبر کی نشانی کیا ہے؟ نقصان میں، تکلیف میں صبر کی نشانی۔ تو دوسرے بھائی کہنے لگے نقصان کی خبر سننے کے بعد یا کوئی تکلیف بیماری کے لاحق ہونے کے بعد زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس سمجھو اللہ نے ان کو صبر کی توفیق عطا فرما دی، دعا کی توفیق مل گئی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، حالات کا وہ تو اثر ہوتا ہے، نقصان کا اثر ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے اثر ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بنو قریب ڈومیل ہے، بنو قریب ڈومیل وہاں پر تھا، وہاں عصر کے بعد بات چیت، بلکہ عصر کی نماز سے پہلے بات چیت تھی، کچھ عصر تاخیر سے پڑھی، یہی مضمون بیان کر رہا، وہاں یہی مضمون کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جاتی ہے اس میں خیر ہی خیر۔ وَنَقْسِمِ الْأَمْوَالِ، خود اللہ میں یہ فرما مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائیں۔ تو مجھے بات چیت کے بعد ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان آپ نے میرے لیے کیا ہے، یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ میں بھائی کیا بات؟
کہنے لگا میں اپنی کار میں اپنے کار میں جا رہا تھا راستے میں ڈاکو نے روک لیا اور وہ بس وہ اسلحے کے زور پر کوئی پستول کے زور پر وہ گاڑی کی چابی لی، گاڑی بھی چھین لی اور گاڑی میں 90 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے اور وہ 90 لاکھ روپے بھی لے کے جا کر تو کہنے لگے کہ میں پریشان تھا، غم تھا، لیکن آپ کی ان باتوں کے سننے سے دل کو حوصلہ ملا ہے الحمدللہ کہ وہ نقصم من الاموال، مالوں کا نقصان، والانفسی، جانوں کا نقصان، والثمرات، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشری صابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے نا۔ بھائی مولانا عبداللہ صاحب، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ حوصلے میرے آ جاتے ہیں، دیکھو حالات آ جاتے ہیں، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ روزی کا ایک یقین پورا مجمع دل میں مٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں آپ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے۔ کیا نام بھائی سامنے بیٹھے نا بھائی، کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد اسحاق، محمد ذیشان، اللہ خوش رکھے بھائی ذیشان، بھائی محمد، یہ اپنے بھائی کو کون سی چیز لے کر آئی جلسے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی ہے۔ ہاں بیٹھیے، یہ سبھی اللہ تعالیٰ اپنی ان سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ دن بھر کی کام کاج کی تھکاوٹ کے باوجود یہ کون سی چیز آپ کو لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے اللہ۔ یہ طلباء ہیں بیٹے، اللہ سب کو، یہ سب طلباء سب بیٹے قبول الحمدللہ۔ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ کبھی کبھی ان طلباء سے رکڑ دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ایک جملہ اور بھی کہہ دیتا ہوں، آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، آج کل مجالس میں جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے موجود الحمدللہ۔ اب بتلاؤ، یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہمارے میٹرک والے بچے تھے نا، ہیں ادھر جو اپنے بیٹے نے، مجھے امید ہے، کھڑے ہو جاؤ، ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہے، ناظرہ کوئی قرآن میٹرک کر رہے ہیں لیکن قرآن پاک، ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہے الحمدللہ۔ نہ وہ تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ بولنے کے قابل ہو، تو خواہش ہوتی ہے سب سے پہلے ان بچوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، اور بولنے قابل ہوں تو سب سے پہلے ان کے سینے قرآن پاک کے نور سے منور الحمدللہ۔ میں بھی ابھی گھر میں تھا، گھر میں میرے چھوٹے بچے ہیں، ایک بیٹی قرآن پاک حفظ کر رہی ہے تو ان کی منزل سنی الحمدللہ، ان کی کہنے لگا بھائی میری منزل سن لے، میں کہا سنا دو بیٹی، ہاں سنا ہے۔ پھر ایک بیٹے وہ کہنے لگا بھائی میرا بھی سنے آپ، ان کا اللہ کا شکر، سورہ بقرہ ختم ہوئی، ہم نے وہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ بھی ختم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک چھوٹا بچہ ہے، ان کی اعوذ باللہ، وہ الف با تا سا میں تھے، وہ بالکل چھوٹے ہیں، تو ان کی میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کافی دیر لگ رہا، وہ للرجیم پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجیم، میں کہا نہیں بیٹے للرجیم پڑھیں، میں لگا لیکن وہ ابھی للرجیم پڑھتے ہیں، تو امید ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ بچے سب الحمدللہ ہے، یہ ہمارے بیٹے ہیں، بس ہمارے بچے کوئی سکول کالج میں ہوں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ اور کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، الحمدللہ ہے، نیت خدمت کی۔ اب دیکھو ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان، اور کتنا دفتری نظام ہے، ان بچوں نے جا کر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، روزی کا کوئی بھی بہانہ ہے، یہ سب جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دیندار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ بس آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنے محل میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، اور ہیں ہم سب کے سب مسافر بھائی، ہے بھائی شوکت صاحب، یہ گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے، آپ دیکھ لیں۔ اللہ، میں نے باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں نا۔ جب بادشاہ نہیں رہے تو ہم فقیر یہاں پر کہاں رہیں گے، ہم نے بھی جانا آخری آ کر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بیٹے کھڑے ہو کر بتلاؤ، پھر کہو گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا، پھر کہو رہنا۔ ہاں اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، یہ سب بچے کہیں اپنی زبان سے کہو گھر کہاں پر ہے بھائی رہا۔ ہاں اب انشاءاللہ اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ پہلے کہاں تھے؟ پہلے لاہور میں تھے اور پیچھے افغانستان جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنت پہنچا دیا الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ، اور یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے یاد رہا۔ جزاک اللہ، یہ کوئی بول نہیں بھائی سلیم صاحب، یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے۔ یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھل جائے گی، پردے اٹھ جائیں گے اللہ۔ ہاں، ہر روز پردے اٹھ رہے ہیں اللہ۔ ہاں، یہ موت سے پہلے جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے اللہ۔ ہاں، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یہ غرض ہے نا۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اور اپنے بھائیوں کی روزی کے بہانے، دکان دفتر کھیتی باڑی، یہ روزی کے سب بہانے، یہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی سے بھرے ہوئے رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں یہ سب یہ پورا نظام بھائی سلیم اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب یہ ہمارے سپیکر والے بھائی ہیں ادھر سپیکر والے بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی، ہاں کیا نام بھائی کا؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں کیا نام ہے بھائی کا؟ ہاں بھائی محمد امجد علی۔ دیکھو اپنے بھائی اگر یہ سپیکر نہ لگاتے تو یہ مجمع میں آواز کیسے جاتی ہے؟ ہاں، یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے بھائی شوکت اپنے بھائی۔ یہ جلسہ ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی محبتیں استعمال ہوئی ہیں کتنے بھائیوں کی، اور تب جا کر یہ اللہ نے یہ با لگایا، اور پھر ہمارے قابی حضرات آگے اپنے نیک کلمات سے نواز کر چلے گئے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ کا جلسے میں تشریف لانا ایک قدم جنت کا قدم ہے انشاءاللہ۔ ہاں، جہاں بھی نیک مجالس میں الحمدللہ اللہ۔ اور یہ کوئی ہر بھائی مولانا عاطف صاحب، یہ صرف ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل محنتیں ہیں آپ قابی حضرات کی، علماء کرام کی، اساتذہ کرام کی، اور اپنے بزرگوں کی، بھائیوں کی محبتیں ہیں اقران، یہ سب برابر کے شریک ہیں دین کی اشاعت میں اور دین کی خدمت میں اور دین کی بقا میں الحمدللہ۔ ہاں، اور یہ سب کے لیے یہ خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اور اللہ نے اپنے کرم کے بہانے پتہ نہیں کتنے پھیلا رکھے ہیں۔ بعض بزرگوں کا مقولہ ہے نا، طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق، کہ اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے کتنے رستے ہیں؟ فرمایا اتنے ہی رستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں نا۔ کہتے ہیں اوسط درجہ یہ ہے، آدمی 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 1000،
اور 24 گھنٹے میں گویا کہ 24,000 مرتبہ آپ سانس لے رہے ہیں. 24,000 ایک دن میں 24,000 ماہ، اور ایک ایک سانس یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، جن کو سانس کی نالی لگی ہوتی ہے نا، آئی سی یو میں کیا ہے، ہاں یہ کرونا کے زمانے میں یہ بعض وہ کرونا کے مریض ہسپتال میں تھے، ان کو ایک ایک دن کی آکسیجن کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے لیتے تھے وہ آکسیجن لگانے کا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں اللہ نے یہ سانس عطا فرما رکھا ہے، یہ نعمت عطا فرما رکھی. اس نعمت کو کون شکر ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اپنی میں. آخر میں ایک اور جملہ کہہ دوں، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں مجالس میں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. سبحان اللہ. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. دیکھو قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. قرآن پاک میں 11ویں پارے کی آیت ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. یہ بچے ہیں، حافظ بچے بیٹھے ہیں. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. آج آپ دیکھ لیں مانگا منڈی میں، لاہور شہر میں، آس پاس اپنے دیہاتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر ہے پورا ہوتا ہوا دیکھا، اور سورج چمکتا ہوا دیکھا. یہ دیکھا نہیں دیکھا بھائی؟ سورج دیکھا ہے، ہاں سب نے دیکھا ہے، ہر روز دیکھتے ہیں. بلکہ کروں وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. نظام تو ان کا حرام رہا. آپ دیکھ لیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے لیے، اب سورج کا نظام اللہ پاک کے پاس ہے. اس کے طلوع نکلنے کے لیے، چھپنے کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، جب سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے اس میں کبھی 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. آپ کیلنڈر میں دیکھ لیں جو وقت طلوع کا لکھا ہوتا ہے غروب کا. میں ایک دفعہ موٹر وے پر آ رہا اور فجر کی نماز موٹر وے پر پڑھی، پھر میں دیکھ رہا کہ بھائی سورج بالکل جو وقت لکھا ہوا اسی پر سورج نکل رہا، مشرق کی جانب نکل رہا. والقمر نورا. چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا. چاند کو اوپر میں خاص چاند نظر آ رہا ہے بھائی، اللہ کرے ابھی چاندنی راتیں ہوں تو چاند بھی آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. اب آپ دیکھ لیں بارشیں ہوتی تھی، یہ بارشیں ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جامع شریف میں سبق ہو رہا تھا، وہ سبق کے دوران ہی باہر مسجد میں بارش ہو رہی. میں نے طلباء سے کہا دیکھو سب دیکھو باہر دیکھو، اس نیت سے دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. یہ جمعے کے دن وہاں لاہور میں جمعے کی شام کو رات کو جلسہ تھا، 10-11 میں یہی مضمون بیان کر رہا تھا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. ابھی 1-2 منٹ گزرے، بڑی تیز بارش شروع ہوئی جلسے کے دوران، اور جلسے والے سب بھاگے آ کر کوئی اپنی کرسیاں اٹھا رہا ہے، دریاں اٹھا رہے ہیں. وہ قریب مسجد تھی، پھر وہاں جا کر وہ جمع ہوئے. باقی تھوڑی بہت بات پھر وہاں جا کر کی. میں نے کہا دیکھو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نقد اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی نشانی دکھلا دی آپ کو. تو بھائی سلیم صاحب یہ گھر نہیں راہ گزر ہے، مانگا منڈی گھر نہیں، جہاں بھی آپ رہے. یہ بس بات وہی ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. اب اپنی زبان سے کہہ لو کہ ہم مانگا منڈی میں کیوں آئے. اپنی زبان اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے ہیں. لاہور میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے بندے پہلے بھی مجھے خوش کر رہے تھے اور مزید خوش کرنے کے عہد کو تازہ کر رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین. جزاک اللہ. کچھ ساتھی توبہ والے ہیں، چلو توبہ کلمات کہلوا کے پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ایسا ہے
اگر رومال نہ بھی پہنچے بس بڑوں کا ہی فیض ہے، شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے ہیں۔ آپ نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں، کچھ زبانی بھائی سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو تو چلو ہے اور اپنے بزرگوں کو تمہیں تکلیف نہیں دیتا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے کرسی پر بیٹھے بیٹھے کلمات کہہ لینا ہے انشاءاللہ۔ اگر رومال کو پکڑنا ہو تو رومال صافہ ملانا ہو تو رومال صافہ ملا لیں، ورنہ مجمع میں جہاں بیٹھے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے آپ ساتھ ساتھ کلمات کہہ لیں انشاءاللہ۔ توبہ کی نیت سے تو سبھی کہہ لیں، پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہیں تو توبہ کی نیت سے کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں، کوئی خاموشی بیٹھے رہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہم الذین لا یشقی جلیسہم، یہ مجالس ایسی ہیں ان میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جزاک اللہ۔ بس یہ بڑوں کا ہی فیض ہے انشاءاللہ۔ اور قریب آتا ہے کوئی آجر بھائی سلیم صاحب، چلو اگر ہمت میں ہے تو اور قریب آ جاؤ میرے، اور ہمارے پیچھے آپ بیٹھے رہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں انشاءاللہ، آپ کو تکلیف نہیں، آپ ساتھ بیٹھے بیٹھے ساتھ ساتھ کلمات کہہ لیں، ساتھ ساتھ کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بس تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے، پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے۔ باقی حفظ کے بچے ہیں نا، قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے یا طالب علم ہیں ان کے لیے ہی آپ کا تو قرآن پاک یاد کرنا ہی وظیفہ ہے الحمدللہ۔ باقی آپ کو نماز سے پہلے آگے پیچھے اگر وقت ملے تو چلو کم از کم 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں۔
اور ایسے ہمارے بھائی ہمارے مجمع میں جتنے بھائی ہیں چلو 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے، 20 بار پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، تھوڑا سب میں سے پڑھ لیں۔ اللہ اپنی مہربانی، اور راستے میں آتے جاتے بھی کوئی زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ۔ اب سبحان اللہ تو سبھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ سبھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ اب آپ دیکھیں، رات کو اندھیرا ہے نا، اندھیرا، ہم نے کتنے بلب جلا رکھے ہیں، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا، رحم اللہ ہے۔ ہاں، ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ یہ جو بلب جل رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ بجلی سے چل رہے ہیں، بجلی اگر پانی سے بنتی ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی عطا، تیل سے بنتی ہے، تیل اللہ تعالیٰ کی عطا، کوئلے سے بنتی ہے، کوئلہ اللہ تعالیٰ کی عطا، یہ سورج کی روشنی سے بنتی ہے، سورج کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہاں کی سب نعمتیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہاں پر مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما، یا اللہ ان کو نیک، ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، نعینہ مادینہ سب نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اولاد کے بارے میں بھی مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ مجھے رائیونڈ مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگے 30 سال کے بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا۔ ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے جوانی میں نہیں اب دیے، بڑھاپے میں اولاد۔ اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ مل، اور بیٹیاں اللہ کی رحمت میں، رحمت الحمدللہ، بیٹا بیٹی جو بھی ہو الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہی نام الحمدللہ۔ اللہ جھولی پھیلا۔ اور ترمذی میں حدیث گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز، جو مانگے وہی مل جائے، کوئی پریشانی دور فرما دیں، اللہ گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، یہ جھولی خالی نہیں جاتی۔ یا اللہ جلسے کے ہمارے منتظمین، ہمارے بھائی جنہوں نے بڑی محبت سے یا اللہ اس نیک مجلس کا انعقاد کیا، یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما۔ یہ ساری خدمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ پاک ہی ان کا صلہ دیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔